آج ہم ایک ایسے عظیم وجود کی کہانی سننے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، جن کا ذکر قرآن میں 24 مرتبہ آیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ہماری اپنی اصل کی کہانی ہے۔ آئیے آدم علیہ السلام کی حیرت انگیز داستان سنیں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین پر انسانوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اعلان کیا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو اس میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ قرآن پاک میں کیا ہے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان کا جسم بنایا گیا اور پھر اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام حرکت میں آئے، زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فسجدوا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یوں ابلیس مردود قرار پایا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے دل کا سکون بنے، لیکن شیطان نے دھوکہ دے کر آدم اور حوا کو ممنوع درخت کا پھل کھانے پر ورگلایا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ ممنوع درخت کھا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، مگر ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، توبہ قبول کی اور ہدایت کا راستہ سکھایا۔ آدم علیہ السلام ہی سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ وہ نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خطا انسان کی فطرت ہے، لیکن توبہ اور اللہ کی طرف رجوع ہی اصل کامیابی ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ زمین پر اللہ کے بندے بن کر جینا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔